اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اور فرزند بھی حضرت اسماعیل جیسا جس کی عمر 13 سال تھی، جو ظاہری اور معنوی لحاظ سے دونوں لحاظ سے پاک و پاکیزہ اور خوبصورت تھا، حکم الہی پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے آئے۔ شیطان یہ عمل دیکھ کر مچلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عمل کی انجام دہی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ مزید بلند ہو جائے گا اور وہ خلیل اللہ کہلائیں گے، وہ خلیل اللہ قرار پائیں گے۔ چنانچہ وہ کس طرح آرام سے بیٹھ سکتا تھا؟ سب سے پہلے اس نے جناب ہاجرہ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور بولا کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا ہے جو نوجوان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ہاجرہ نے کہا وہ میرے شوہر ہیں۔ شیطان نے کہا جانتی ہو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا سر کاٹ ڈالے۔ جناب ہاجرہ نے کہا ابراہیم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو بھلا پھر وہ اپنے ہی فرزند کو کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ ابلیس بولا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ وسوسہ ابلیس ہے، چنانچہ فرمائے ملعون یہاں سے چلا جا، اگر حکم خدا ہے تو اس کی بجاوری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے شیطان مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا کہ اس کی کوئی خطا تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا حکم خدا یہی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم اگر تم اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو گے تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ عمل سنت قرار پائے گا اور پھر دوسرے لوگ بھی یہی کام کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حکم خدا یہی ہے۔ وہ بولا کیا اس معاملے میں حکم خدا نہ ہونے کا احتمال ممکن نہیں ہے؟ جب شیطان نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر پھینکا، چنانچہ پتھر پھینکنے کا یہ عمل رمی جمرات کے نام سے سنت ہو گیا۔ یہ وسوسہ شیطان کی ایک مثال ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہوشیار رہے، کہیں شیطانی وسوسے اسے کاہل اور سست نہ بنا دیں۔ خاص طور سے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے موقع پر شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ جناب ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اور حضرت اسماعیل اپنے والد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اتنے میں شیطان نے کہا صاحبزادے جانتے ہو تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ وہ بولا یہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا میرے والد یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہتے ہیں کہ حکم خدا یہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر حکم خدا یہی ہے تو میری جان اس حکم پر قربان ہو جائے۔ اور جب اسماعیل نے محسوس کیا کہ شیطان کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو اپنے والد کو مدد کے لیے پکارا کہ بابا جان دیکھیے یہ کسی طرح مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بتایا شیطان ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو ایک پتھر پھینک مارا۔